إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان. سورۃ الرحمن اللہ رب العالمین کی رحمانیت کو بیان کرنے والی عظیم سورت ہے. اللہ کی رحمانیت کو پہلے سے سٹارٹ کیا اور بیان کیا کہ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کو سکھایا. اس کے بعد خلق الانسان. یہاں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے قرآنی نعمت کو اور قرآن کی اس عظیم نعمت کو ذکر کیا ہے. اس سے قرآن کے علم کی اہمیت، اس عطا کی بلندی اور اہمیت سمجھ آتی ہے. حتیٰ کہ انسان کی تخلیق کو بھی بعد میں ذکر کیا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تخلیق، انسان کی پیدائش اصل یہ ہے، اس کی زندگی جو ہے یہ قرآن سے ہے. اور جب اس کی زندگی میں قرآن نہیں تو وہ مردہ ہے، بھلے اسے حصی زندگی مل گئی ہو. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. دین سے زندگی ہے انسان کی، قرآن سے زندگی. تو فرمایا کہ خلق الانسان، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. بہت بڑی اللہ رب العالمین کی عطا اور نوازش ہے، کرم ہے، احسان ہے. یہاں تو اللہ رب العالمین نے مختصر بات کی ہے کہ انسان کو پیدا کیا، لیکن دوسرے مقامات اس پر گواہ ہیں کہ تخلیق بھی بڑے پیارے اور انوکھے انداز سے اللہ رب العالمین نے کی ہے. اور اللہ کی یہ تخلیق، اس کا تذکرہ اتنا پیارا ہے اور اتنا اہم ہے کہ اگر کبھی کوئی دہری اور کافر اگر اللہ رب العالمین کی تخلیق کو سوچنا شروع کر دے تو بلا شبہ اس کے دل کے بند دروازے کھل جائیں گے اور ہدایت اسے نصیب ہو جائے گی. کہ انسان سوچے کہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے انسان کی. ویسے تو قرآن نے حوالہ نہیں دے دی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ لوگوں نشانیاں مانگتے ہو، خود کو ہی دیکھ لو، تمہیں نہیں نظر آتی اللہ کی نشانیاں. یہ بڑا طویل سفر ہے انسان کی تخلیق کا، جو اس چھوٹی آیت میں ذکر ہے اور اس کی طرف اشارہ. خلق الانسان، کہ یہ انسان سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی
تاریخ لکھی، تقدیر لکھی. مثلاً میں آپ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کا نقشہ بنا اور تقدیر لکھی کہ فلانے بندے کو فلانے مقام پر فلانے زمانے میں فلانی صورت میں پیدا کروں گا، اور اس کے لیے پھر اس کائنات کا نظام چلانا شروع کیا، نظام پیدا کیا، پھر چلایا. مسلسل سورج طلوع اور غروب ہوتا رہا، ایام گزرتے گئے کہ صاحب جی نے فلانے زمانے میں آنا ہے، اور کرتے کرتے صدیاں گزر گئیں اور وہ وقت آیا جس میں انسان کی یہ تخلیق لکھی ہے. اور اس سے پہلے اس کے والدین پیدا کیے اللہ رب العالمین، اور پھر اس دانے کو پیدا کیا جس سے اس کی تخلیق ہونی، پانی کے اس قطرے کو پیدا کیا، اس کے لیے بارشیں برسائی، دیگر کام کیے، اور پھر وہ گندم کا دانہ، وہ جو کا دانہ، وہ کوئی نباتات، وہ جڑی بوٹی، وہ سبزی، وہ غلہ دنیا کے کسی کونے میں پیدا ہوا. اور فلانے صاحب جو ہیں مثلاً اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو کسی بھی طرح سے ایک نظام کے تحت وہ دانے جو ہیں اس علاقے میں پہنچا دیے، اور وہ دانہ، وہ غلہ، وہ آٹا، وہ خوراک بنا والدین کا، اللہ نے دیا انہیں، اور اس سے پھر بدن کی غذا تیار ہوئی اور خون بنا، اور خون سے پھر وہ خاص نطفے کی شکل، اور اس سے پھر اس شکم مادر میں اللہ نے قرار دیا، جس کے اندر پھر بہت ایک طویل سفر ہے اور نشانی ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس انسان کی وہاں حفاظت اور تخلیق کی ہے. اگر ٹائم ہو اور ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو یہاں بیان کیا جائے تو یہ نہ ختم ہونے والا موضوع ہے. قرآن نے کچھ بڑے بڑے مقامات میں صرف اشارہ ہی کیا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. سورہ طارق میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے اس انسان کی تخلیق کی گئی ہے. یعنی اپنی اصلیت دیکھے اور ماضی کو یاد کرے. یہ متکبر انسان، اللہ کا باغی اور اللہ سے دور. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یہ اچھلتے اور کودتے پانی سے پیدا کیا گیا. ان اللہ لا یستحی من الحق، بعض باتیں اللہ کی معرفت اور اس کی قدرتوں کی معرفت کے لیے کرنی چاہیے اچھی نیت سے. حتیٰ کہ صرف یہ جو مادہ ہے اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی نشانی ہے نہیں، بلکہ اس کو پہنچانے کے اندر بھی اللہ کی نشانی ہے. یہ لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، من ماء دافق، کودنے والا پانی اور اچلنے والا پانی. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں. اس کی مثال اس طرح آپ سمجھیے، جس طرح کہ یہ دل ہے انسان کا نا، اور یہ دھڑک رہا ہے اور پمپ کر رہا ہے انسان کے خون کو. اگر اس کے اندر یہ جھٹکا نہ ہو تو خون پمپ نہ ہو اور خون جو ہے وہ سپلائی اس کی نہ ہو، کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو گئی. یا دوسری مثال، مثلا کنویں کے اندر رکھی گئی موٹر ہے، اس نے وہ کنویں سے پانی اٹھا کے وہ جو چھت پر ٹینکی لگی ہے اس تک پہنچانا ہے، سپلائی دینی، تو اسے ایک جھٹکے کی ضرورت ہے، اور پیچھے پریشر جسے کہتے ہیں وہ چاہیے. اگر وہ نہ ہو
تو یہ پانی اوپر کبھی سادے پائپ میں کنویں سے پانی نہیں نکلا. تو یہاں قرآن نے اس چیز کی طرف اشارہ کہ مما دافق، اگر اس کے اندر یہ دفق کی صفت نہ ہو تو جہاں تک اس کی رسائی مطلوب ہے اور جہاں بچے نے پیدا ہونا وہاں تک پانی پہنچ بھی نہ سکے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے. اسی بنا آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نے قرآن نے پیٹھ کا حوالہ دیا ہے، صلب آبائہم، چونکہ یہیں سے اس پانی کا مین جو اخراج ہے یہیں سے آتا. اس کی کمی زیادتی جو ہے پیٹھ کو متاثر کرتی ہے، انسان کے درد ہوگا، اس طرح کی اور چیزیں. آگے جا کر اللہ رب العالمین ہلکی سی تھوڑی دمکی بھی دیں گے، جگائیں گے بھی، انہ علی رجعہ لقادر، اللہ اس کی واپسی پر قادر ہے، جہاں سے آیا وہاں پس چلا جائے. اور رہے ہی نہ بعض انسانوں کی، اور بعضوں کی ہے لیکن وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس میں نہیں رکھی. دنیا کے ڈاکٹر علاج معالجے بس نہیں، کچھ نہیں ہے اس کا. بعضوں کا سب کچھ ہے لیکن نہیں سمجھ آ رہی، لیکن بات نہیں ہو رہی اولاد. انہ علی رجعہ لقادر، یہاں اس انداز سے بیان ہے. اور وہاں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اپنی ماں اور ماؤں کے پیٹ میں، خلق من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق. اگر انشاءاللہ بات آ رہی ہے، لیکن ساتھ فرمایا فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر اللہ نے پیدا کی. یہاں پھر کافی کچھ سوچنے کا ہے. عورت کو اللہ رب العالمین نے بڑا کمزور پیدا کی ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن اس کا پیٹ جو ہے مرد کی نسبت بہت اللہ نے مضبوط پیدا کی. جل موٹی رکھی ہے اور صفات پیدا کی یہاں تک کہ جو مرد کے اندر بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے کارخانہ بنایا ہے تو وہ صلاحیتیں پوری کے پوری عطا کی ہیں. اور فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، اس قدر کثیف اندھیرے ہیں کسی کی نظر نہیں. اللہ رب العالمین پوری تربیت اس کی کر رہے ہیں، احادیث آگے آ رہے ہیں. تین اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا ہے عام، اور پھر رحم مادر کا خاص، اور پھر حتیٰ کہ اس بچے کے اوپر ایک جلی سی چڑھائی گئی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بالکل اس کے اندر یہ پن پیک ہوتا ہے، جس طرح کی پلاسٹک چڑھی ہوتی ہے نا کسی نئی چیز پر. اسی طرح جب بچہ پیدا ہو ایک جلی سی اس پر اللہ نے چڑھائی ہوتی ہے جس سے یہ سیو رہتا ہے مکمل. تو فی ظلمات ثلاث، حتیٰ کہ دنیا کے اندھیرے، اور پھر سب کے اندر یہ انسان جو ہے وہ پن پیک ہے. اللہ رب العالمین پوری نظر جو ہے اس پر رکھے ہوئے ہیں. اور سورہ حج نے اس کی مزید وضاحت اس طرح پیش کی ہے آیت نمبر 5 میں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تمہیں شک ہو دوبارہ اٹھائے جانے میں کہ اللہ کیسے زندہ کریں گے، تو یہ سوچو فإنا خلقناکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. یعنی جس طرح دوبارہ پیدا کرے گا پہلی مرتبہ اس نے پیدا کی ہے، یہی سوچ لو. ثم من نطفہ، پھر نطفے کی شکل. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. جہاں قرآن میں اللہ نے یہ کہا نا کہ مٹی سے پیدا کیا، وہ بھی ٹھیک، مٹی سے پیدا کیے، چونکہ انسان میں آپ جو بھی ہوں اس سے پہلے کہ وہ خون وغیرہ کی شکل ہو ہماری، اس سے پہلے وہ کوئی دانہ کسی مٹی کے اندر، اور اسی سے دانہ پھر اگا اور کھایا گیا اور پھر معاملات بنے. تو مٹی سے ہر انسان پیدا ہوا، اور جہاں نطفہ کہا گیا تو نطفے سے بھی پیدا کیا. دونوں باتیں ٹھیک. وہ ایک ابتدائی شکل ہے، دوسری ثانوی شکل.
تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، دوسری شکل یہ ہو گئی، ثم من علق، اور پھر جو ہے جمع ہوا خون اور ایک لوتھڑا سا خون کا، اور اس کے بعد ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا دیا انسان کو، مخلقۃ وغیر مخلق، مختلف شکلوں میں، تخلیق شدہ اور غیر، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرتوں، آیات، معجزوں وغیرہ وغیرہ کو بیان کریں، وہ سمجھ آئے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر یہی شکل انسان کی بڑھتی جا رہی ہے، خلق میں بعد خلق بھی شاید جیسے گزرا، حتیٰ کہ ہم ٹھہراتے ہیں اس رحم میں الی اجل مسمى، ایک وقت تک، بعد جو ہے وہ حمل کی شکل میں ساقط ہو جائیں گے، زندگی ان کو نہیں نصیب ہو سکے گی، بعض زندہ پیدا ہوں گے، اور کوئی 6 میں، اور کوئی 9 ماہ، اور کوئی 10، اور کوئی کم، کوئی زیادہ، یہ الی اجل مسمى، جب تک اللہ نے یہاں اس کی زندگی لکھی، ثم نخرجکم طفلا، اور پھر بچے کی شکل میں ہاتھ میں اللہ نکالتے۔ کس انداز میں اس کا دخول تھا اور خروج کس انداز سے ہوا کہ ایک پیارے بچے کی شکل ہوگی۔ ابتدائی شکل وہ تھی کہ عام دنیا کو کراہت تھی اس سے، حتیٰ کہ جس کا وہ نطفہ ہے اسے کراہیت تھی۔ اب ایک شکل یہ آئی کہ بچہ پیدا ہوا اور لوگ جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور خوشیاں بنا رہے ہیں اور خوشخبریاں دے رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اس کے بعد بچہ بڑا اور جوانی کی طرف گیا، اور پھر ومنکم من یتوفی، بعض یہ کہ پھر اسی عمر، اس جوانی یا جوانی کے غروب ہوتے ہوئے فوت ہو گئے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعضوں کو زندگی ملی حتیٰ کہ وہ ارذل عمر کو پہنچ گئے، حد درجہ بڑھاپا جو احتیاجی کا اور حد درجہ احتیاجی ہو، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر عادت یہ ہو جاتی ہے ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، پھر وہ جان کر انجانا ہے، اور پھر بزرگ کا حافظہ جو بچے کی طرح ہونے لگتا ہے، عادات جو ہیں وہ بچگانہ ہونے لگتی ہے، غم غصہ زیادہ ہونے لگتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، حتیٰ کہ میموری اس کی صاف ہونے جا رہی ہوتی ہے، پھر اس طرح کا حافظہ نہیں رہتا، چیزیں بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اسی طرح آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے دوسری مثال، یہ تو پہلی مثال تھی کہ اسی طرح اگر اللہ نے تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ، دوبارہ بھی اسی طرح، اس سے اچھے انداز، بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے دنیاوی اعتبار سے۔ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ دوسری دفعہ ایک کام کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ مشکل۔ اللہ کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن تمہاری نظروں کے مطابق بھی یہ قانون ہے کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے، اور اللہ کے متعلق پھر تمہاری یہ سوچ بدل جاتی۔ دوسری مثال یہ کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ آپ دیکھتے ہیں زمین جو ہے بالکل مرجائی ہوئی اور قحط سالیاں اور خشکیاں، طرح طرح کی چیزیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اچانک ہم بارش برساتے ہیں، لہلہا اڑتی ہیں اور ابھر آتی ہے، وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کے جوڑے، پودے اور درخت وغیرہ وغیرہ اگانا شروع کر دیتی۔ اس میں بھی پھر اسی چیز کی طرف اشارہ کہ اللہ دوبارہ پیدا کریں گے، چونکہ حدیث نے کہا، اشارہ کیا ہے، بلکہ وضاحت سے بیان کی ہے کہ رب العالمین انسانوں کو وفات جب دیں گے ساروں کو قیامت کے دن، پھر ایک بارش سی برسائی جائے گی اور انسان جو ہے وہ دوبارہ اٹھیں گے، بالکل اسی طرح تخلیق انسان کی ہونی ہے۔ تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیقی اور پوری تربیت کر رہا، اور یہی مراحل جو سورہ مومنون 14 نمبر آیت میں بھی بیان کی ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وہاں ایک مرحلہ مزید بیان کیا کہ گوشت اور پھر ہڈیاں
اور پھر ہڈیوں کو فکسون العظام لحما، ہڈیوں کو پھر گوشت جو ہے وہ چڑھایا گیا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ خون اور اس کی شکل آگے جا کر پھر ہڈیوں تک پہنچ جاتی۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر دوسری تخلیق میں ہم پیدا کرتے ہیں، جیسے پیچھے بیان کیا نا کہ ثم نخرجکم طفلا، اب وہ کہ دوسری شکل ہوگی، پہلے اور چیز تھی، اب بالکل وہ چیز رہی ہی نہ، دوسری گویا کہ پیدائش ہوگی۔ اس لیے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی مبارک ذات ہے وہ جو بہت پیارا پیدا کرنے والی، احسن الخالقین۔ اور یہ پھر عام ہے، صرف انسان میں احسن الخالقین نہیں ہے، اللہ کی ہر تخلیق میں احسن الخالقین ہے، بہت پیارے انداز سے اللہ نے ہر چیز کو جو ہے پیدا کیا، خصوصاً انسان، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس لیے انسان کا تذکرہ نہ خلق الانسان، کہ انسان ڈائریکٹ مخاطب ہے اور بات انسانوں سے ہو رہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث نے 3208 نے ان آیات کی مزید وضاحت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور بتایا وہ صادق المصدوق، اور وہ سچے تھے اور سچے ہیں رسول اللہ، اور ان کی تصدیق بھی کی گئی۔ یہ جملے اس لیے کہے ہیں، صحابہ بڑے فراست والے تھے، چونکہ آگے ایسی باتیں کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں وہ نقل کریں گے جس تک انسان کی رسائی بالکل نہ تھی، خاص طور پر آج کل تو پھر بھی طرح طرح کے آلات اور یہ وہ، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، نہ الٹرا ساؤنڈ اور نہ فلانا ٹیسٹ اور نہ بلڈ ٹیسٹ تھے اس زمانے میں، اور نہ ہی یورین وغیرہ کے، نہ دیگر کچھ نہ تھا۔ وہ باتیں وہ کر دی جو آج حتیٰ کہ اس تک رسائی انسانوں کی ناممکن ہے، اور اتنے عرصہ پہلے کی ہے، تو اس لیے کوئی شک نہ کرے کہ یہ کہاں سے باتیں ہو رہی ہیں اور کیسی ہو رہی ہیں۔ اس لیے صحابی نے ابتدا میں یہ کہہ دی وہ صادق المصدوق، کہ رسول اللہ سچے ہیں اور ان کی تصدیق کی گئی ہے، وہ تصدیق شدہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کی باتیں ہیں اور پکی ہیں اور ٹکی ہیں اور سچی ہیں۔ صحابہ چونکہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں نا، یہ فراست اور فہم انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا۔ یاد رہیے کہ رسول جو ہے کامل انسان ہوا کرتا ہے، رسول ساری امت کا کام کیا کرتا ہے، ان ابراہیم کان امہ، ایک رسول جتنی اس کی امت ہے وہ ساری طاقت اللہ نے رسول کے اندر رکھی ہوتی ہے، سارے اعمال وہ ایک رسول کے اندر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر جو رسول اللہ کی اوصاف اور وغیرہ وغیرہ اور وہ جو کام کر گئے وہ سب سے زیادہ پھر صحابہ کرنے والے تھے۔ سارے صحابہ مل کر رسول اللہ کی زندگی کی عملی شکل بناتے ہیں، اور پھر ساری امت مل کر وہ کر سکتی ہیں جو رسول اللہ نے اکیلے کیا یا صحابہ نے مل کر کی۔ بات کو سمجھیے اور غلط نہ سمجھیے، رسول اکیلے ہی وہ کرتا ہے جو امت کرتی ہے، رسول کے حواری اور صحابی پھر مل کر وہ کرتے ہیں یا ان قریب ہوتے ہیں اس کے جو رسول نے کیا ہو، اور ان کی عملی زندگی وہ کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ساری امت مل کر اتنا کچھ نہیں کر سکتی جو رسول یا صحابی یا خاص ساتھی کر سکیں، قریب معاملات لگتے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں وہ صادق المصدوق، کیونکہ باتیں آگے ساری غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا ان احدکم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک، اس لیے تم میں سے کوئی ایک کہا گیا ہے کہ ہوائی باتیں نہ سمجھے بندہ، اپنی زندگی سے لگائے کہ یہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے، بس اللہ کے احسانات میرے ساتھ یہ رہے ہیں۔ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما،
کہ تم میں سے کسی ایک کی تخلیق جو ہے اور اس کی خلقت جو ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے، اور نطفے کی شکل، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح ہی وہ علقے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی 40 دنوں تک پھر یہ اور جمع ہوا خون اس طرح کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 دن ہی مضغے کی شکل اور گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 4 ماہ، 40 40 40، 4 ماہ۔ تو اس وقت جو ہے پھر ثم یبعث اللہ ملکا، تو پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ یہاں اس طرح کے الفاظ ہیں اور یہ چیز ہے، اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ بھی ذکر ہے دوسری میں کہ اللہ نے اسپیشلی ایک فرشتہ جو ہے رحم پر معمور کیا۔ اللہ سب خود بھی جانتے ہیں، لیکن یہ فرشتہ بھی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے باوجود اس کے، یا رب علقہ یا رب مضغہ، اب علقے کی شکل ہے، مضغے کی شکل ہے، پوری نگرانی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے انسان کی کروا رہا ہے۔ یہاں یہ کہ جب 40 گزرے اور دن جو ہے وہ عمر جو ہے وہ 4 ماہ ہونے لگی، فرشتہ آیا، دوسرا فرشتہ، فیؤمر باربع کلمات، 4 کلمات کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ ویقال له اکتب، اور اسے کہا جاتا ہے اکتب عملہ، لکھیے اس کا عمل اچھا ہوگا، برا ہوگا، دیندار ہوگا، بے دین ہوگا۔ نمبر 2، ورزق، رزق لکھیے اس کا، روزی کہاں سے آنی، کتنی آنی، کتنی ملنی۔ واجلہ، اور اسی طرح اس کا اجل، کب زندگی ملنی دنیا میں آنا اور کب اس کی وفات۔ وشقی او سعید، اخروی انجام، یہ شقوف فی النار یا سعیدوف فی الجنہ، یہ بدبخت بن کر جہنم جائے گا یا نیک بخت بن کر جنت کو وارد ہوگا۔ شقیوں کو مقدم کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر دنیا شقاوت کے اندر مبتلا ہے، کافر ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور سعادت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، یہ 4 چیزیں لکھ دی جانے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے فإن الرجل منکم لیعمل حتی ما یکون بینہ وبین الجنۃ الا ذراع، پھر چونکہ اللہ کی جو لکھ ہے یہ مضبوط ہے، اتھینٹک ہے، اسی کے مطابق عمل ہوتے ہیں، معاملات چلتے ہیں، حتیٰ کہ تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے نیک عمل، اور اتنا قریب جنت کے چلا جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ ایک ہاتھ کا ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے اعمال اچھے ہیں، مسلسل جنت کی طرف اس کی باغم بگائی ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے وہ رہ گیا۔ فیسبق علیہ کتابہ، تو جو اللہ کی تقدیر ہے لکھی ہوئی، جو 4 ماہ کی عمر میں ہی لکھ دی گئی تھی، جو پیٹ کے اندر یہ تھا، تو وہ سبقت لے کر جاتی ہے۔ اللہ کا یہ لکھنا اتنا مضبوط ہے کہ وہ پھر سبقت لے جاتا ہے، تو آخر میں فیعمل بعمل اہل النار، کہ وہ جہنمیوں والا عمل کر بیٹھتا ہے۔ اوکے، پھر جہنم وارد ہوا، دوسری روایت نے بتایا۔ اب یہاں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے، ایک تو یہ الفاظ خود ہی الحمدللہ وضاحت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہا اور اللہ نے پھر آخر میں جہنمی بنایا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جنتیوں والے عمل کرتا رہا، آخر میں جا کر فیعمل بعمل اہل النار، آخر میں جا کر خود اس نے جہنمی والے عمل کیے۔ یعنی اشکال اس وقت تھا کہ جب عمل یہ جنتیوں والے کرتا رہا اور پھر جہنم چلا گیا، جنتیوں والے عمل کرتے کرتے آخر میں جہنمیوں والا خاص طور پر ایسا عمل کر گیا جو سیدھا جہنم کا ذریعہ بن۔ مثلا پوری زندگی اس نے سجدوں اور عبادات اور نوافل اور فرائض میں گزاری ہے، اور آخر میں اللہ نہ کرے کلمہ کفر یہ کہہ بیٹھا، اپنا خاتمہ خراب کر دیا، یہ نواقص کا شکار ہو گیا، کوئی ایسی اور چیز اس سے ہوگی، ارتداد نعوذ باللہ اس میں آ گیا۔ تو یہ حدیثیں دراصل اللہ کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے اور بندے کے تکبر کو اور حجب کو، خود پسندی کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کہیں اپنے اعمال پر تو بس تکیہ لگا کے بیٹھ نہ جائے،
بلکہ عمل کر اور اللہ سے ڈرتا رہے. تیرے عمل، اس طرح روایات نے کہا صحیح حدیث کے، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا جنت نہیں جا سکتا. ولا انت یا رسول اللہ کے رسول آپ بھی نہیں جا سکتے، ولا انا میں بھی نہیں جا سکتا، الا یتغمدنی اللہ من برحمہ، الا کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے. رسول اللہ فرماتے ہیں. تو اس لیے عمل کو، ہمارے یہاں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جنت کی چابی اور کنجی، بس بھول جاتے ہیں اللہ کے عذابوں کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کی شان. تیرا عمل ہے کیا اللہ کی شان کے مقابلے میں؟ جتنی اس کی شان ہے اب تک تو نے بندگی کی اس طرح کی نہیں ہے اللہ کی، اس کی شان کے لائق اور مناسب. تو ایک یہ ہے کہ عام الفاظ خود ہی بتاتے ہیں کہ عمل اس کے برے تھے اس لیے وہ جہنم ہو گیا آخر میں. اور دوسرا بخاری کی روایت نہیں، یہ کہا فیما یبدو للناس کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں بالکل یہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے لیکن پھر بھی جہنم چلا جاتا ہے. معنی یہ کہ لوگوں کی نظر ظاہر پر رہتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی جنتی ہے بندہ، جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کی نظر کوتاہ ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، اللہ کی کامل کمپلیٹ ہوتی ہے. لوگ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا بعض اوقات یہ عمل کر رہا ہے ریاکاریوں کے لیے کر رہا، عمل کر رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو اس کے عقیدے کی خبر ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو باطنی ہیں اور لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ کو نظر آتی ہیں، اس لیے یہ بندہ جو ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے آخر میں. اور اسی طرح اس کے الٹ ایک بندہ وہ کہ جو مسلسل جہنمیوں والے عمل، حتیٰ کہ ما یکون بینہ و بین نار الا ذراع، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، فٹ دو. فیسبق علیہ الکتاب، اور اس وقت اللہ کی یہ تقدیر جو جس میں یہ جنتی لکھا گیا وہ سبقت لے جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو یہ جنتیوں والے عمل جو ہے وہ کر دیتا. آخر میں کافر ہے، کافر 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 کافر، اور 99 سال کی عمر میں اللہ نے توبہ نصیب کر دی، مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں اس کا یہ معنی ہے کہ فیسبق علی الکتاب حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، کہ بالکل ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. جہاں اس میں ظاہری معنی، وہاں اس کے اندر باطنی معنی بھی ہے نا، کہ بالکل قریب لگا. مثلا ایک آدمی کی اگر 100 سال عمر ہے تو 90 سال 95 سال 99 سال کا معنی پھر یہ ہے کہ حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، اتنا ہی پھر فاصلہ رہ جائے گا نا. تو آخر میں پھر اسے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ نصیب ہو گیا، یا کوئی ایسی اللہ کی رحمت جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی، اور فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور پھر یہ جنت جو ہے داخل ہو گیا. تو یہ اللہ کی تخلیق، خلق الانسان، بڑے پیارے انداز سے پیدا کیا. یہ حدیث خاص طور پر اس کے شروع کے الفاظ جو ہیں کہ مسلسل شکم مادر میں رب العالمین اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، نہیں پتہ حتیٰ کہ جس گھر کے اندر اس بچے کی تخلیق ہو رہی ہے گھر والوں کو نہیں پتہ، والدین کو نہیں پتہ، حتیٰ کہ جس پیٹ میں ہے اس والدہ کو نہیں پتہ، اس والد کو نہیں پتہ جس کا بچہ ہے، حتیٰ کہ اس بچے کو خود کی خبر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، میں کیا بن رہا ہوں. لیکن ایک ذات ہے جو اس وقت بھی اپنی قدرتیں دکھا رہی ہیں اور اپنا کام جو ہے کر رہی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. ویسے تو اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ تمہاری اپنی تخلیق میں ہی بڑی علامات ہیں، اسی کو سوچ لو اور اسی کو دیکھ لو. تو یہ ہے خلق الانسان. اس کے بعد انشاءاللہ پھر علمہ البیان پر بعد میں ہی بات کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.